السلام علیکم دوست. کیا ہماری تقدیر میں تمام باتیں، جو کچھ ہونا ہے، ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے، یا ہم کچھ فری ول اور کچھ اختیارات بھی رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب انسان قدیم یونانی فلسفیوں یعنی ارسطو اور پلیٹو کے زمانے سے تلاش کرتا آ رہا ہے. ماڈرن سائنس کے ابتدائی زمانے میں جب نیوٹن نے اپنے قوانین پیش کیے، اس وقت ڈٹرمنزم کے فلسفے نے جنم لیا، یعنی یہ خیال کہ یہ کائنات ایک مشین کی طرح ہے جس میں ہر چیز پہلے سے پری ڈیفائنڈ فزیکل لاز کے تابع ہے. اور اس مشین میں اگر آپ فزیکل لاز کو جانتے ہیں تو آپ ان لاز کے ذریعے سے کسی بھی آنے والے واقعے کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور ڈٹرمنزم کے اس فلسفے کے مطابق فری ول صرف ایک دھوکہ ہے، کیونکہ اس فلسفے کے مطابق جس طرح دوسرا تمام میٹر جیسے چاند، سورج اور ستارے کچھ فزیکل لاز کے تابع ہیں، جیسے کہ نیوٹن کے لاز آف موشن تھے، اسی طرح انسان کا دماغ اور انسان کا جسم بھی بہرحال ایک میٹر ہے، اور یہ دوسرے تمام میٹر کی طرح میٹر کے انہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یعنی ایٹم سے مل کر بنا ہے. اس لیے اس فلسفے کے مطابق انسان کا دماغ بھی چند فزیکل لاز کے تابع ہے، مجبور ہے کہ ان لاز کو فالو کرتا رہے اور ان سے ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتا. اس وجہ سے فری ول اس فلسفے کے مطابق صرف ایک دھوکہ ہے. تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ کائنات کچھ قوانین کے تابع ہے، اور ان لاز سے ڈرائیو کی ہوئی ایکویشنز کو استعمال کر کے اگر ہمیں کسی میٹر کی آج کی حالت یا اس کی انیشل اسٹیٹ کے بارے میں پتہ ہے، تو ہم اس میٹر کے مستقبل کے بارے میں، مستقبل کے کسی بھی ٹائم میں اس میٹر کا کیا بیہیویئر ہوگا یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے سیکنڈ ایئر کی فزکس میں پڑھا تھا کہ جب ہم کسی بال کو اپنے ہاتھ کی قوت سے تھرو کریں، یا ہم کسی توپ سے ایک گولے کو پھینکیں، تو وہ بال یا وہ توپ کا گولا ایک پروجیکٹائل پاتھ کو فالو کرتا ہوا نیچے جا کے گرے گا. اور اگر ہمیں اس توپ کے گولے یا اس بال کے اوپر لگنے والی انیشیل ویلیوز کے بارے میں پتہ ہو، تو ہم مستقبل کے کسی بھی ٹائم میں اس بال یا اس گولے کی موومنٹ کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی، اس کا مومنٹم کیا ہوگا، اور وہ کس پاتھ کو فالو کرے گا. تو ریڈکشنزم کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا دماغ اور ہمارا جسم بھی بہرحال میٹر کے انہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یعنی ایٹمز سے مل کر بنا ہے. اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہو تو تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے جسم اور دماغ کے تمام پارٹیکلز کی انیشل اسٹیٹ کو اگر معلوم کر سکیں، تو ہم جس طرح اس بال کے فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مستقبل کے بھی کسی بھی ٹائم کے وقت اپنے بیہیویئر کو اور اپنے ساتھ ہونے والی چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ فلسفہ تھا ڈٹرمنزم کا، اور اس فلسفے کے مطابق ہم ایک مجبور مشین کی طرح ہیں جو کہ ہمیشہ قانون قدرت کے، یعنی جس طرح کچھ فزیکل لاز ہیں ان کے تابع رہتے ہیں، اور ان سے دائیں بائیں ہٹنے کی ہم میں کوئی قوت نہیں. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ میری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا، میں اس سے ایک قدم آگے یا ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جو کچھ لکھا ہے میں ایک مشین کی طرح یا اپنے اسٹیج پہ ایک کردار کی طرح اپنا اسکرپٹ پورا کروں گا، اپنے اسکرپٹ کے مطابق پرفارم کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا. لیکن پھر آتی ہے کوانٹم میکینکس. کوانٹم میکینکس ایک ایسی فزکس ہے جو کہ سب ایٹامک پارٹیکلز سے ڈیل کرتی ہے، اور یہ بات ہے 1900 کے ابتدائی سالوں کی، جب ایک سائنسدان جس کا نام لوئی ڈبروئے تھا، اس نے یہ دریافت کیا کہ پارٹیکلز اپنے سب ایٹامک لیول کے اوپر، یعنی بہت چھوٹے اسکیل کے اوپر، یہ پارٹیکلز ایک ویو کی طرح بیہیو کرتے ہیں. اب ویو اور پارٹیکل کے اندر جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ایک کامن آبزرویشن ہے. یعنی ایک پارٹیکل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک محدود جگہ میں موجود ہوتی ہے. یعنی اگر میرے ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور میں اس پتھر کو تھرو کروں تو وہ ایک محدود سے ایریے میں محفوظ رہے گا اور اسی میں ٹریول کرتا ہوا ایک پروجیکٹائل کی طرح آگے جا کے گر جائے گا. لیکن ایک ویو کا ایریا محدود نہیں ہوتا، وہ ایک بڑے ایریا میں پھیلی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پانی میں بننے والی اگر آپ پانی میں پتھر پھینکیں تو اس سے جو ویوز بنتی ہیں وہ ایک بڑے ایریا کے اوپر پھیلی ہوتی ہیں، اور وہ محدود نہیں ہوتی. جب وہ ٹریول کرتی ہیں تو وہ ایک بڑے ایریا کے اوپر پھیلی ہوئی بہت بڑے رقبے میں پھیل کے آگے کی طرف ٹریول کرتی ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیکل ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہوتا ہے، جبکہ ویو ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہوتی ہے. لیکن جب ایک چھوٹے لیول کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، سب اٹامک لیولز کے اوپر، یعنی الیکٹرانز کے اوپر،
جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ الیکٹران جو کہ ایک پارٹیکل ہے، یعنی جس طرح یہ میرا ماؤس ہے، یہ ایک پارٹیکل ہے، یہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ موجود ہوگا، لیکن اگر میں اس ماؤس سے ایک بہت چھوٹا سا ایٹم نکال لوں اور پھر اس ایٹم کو میں پھینکوں، تو وہ ایک وقت میں ایک جگہ پر موجود نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہوگا۔ اب یہ اس کو میں نے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس ایکسپیریمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کو ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کہا گیا تھا، اور جس میں اس بات کو آبزرو کیا گیا تھا، تو ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اگر سپوز کریں کہ میں ایک سلٹ لیتا ہوں اور اس کے اندر 2 سوراخ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اس سلٹ میں سے ایک پارٹیکل، ایک ایٹم کو گزارتا ہوں۔ اب ایٹم ایک مادہ ہے، اگر میں اس کو پھینکوں گا تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سوراخ میں سے گزر جائے گا، جبکہ اگر میں ویو کو گزاروں گا تو وہ ویو ایک ہی وقت میں ان دونوں سوراخوں سے ہوتی ہوئی گزرے گی۔ لیکن جب یہ ایکسپیریمنٹ چھوٹے لیول کے اوپر ایک الیکٹران کے اوپر کیا گیا اور اس الیکٹران کو ان سوراخوں سے گزارنے کی کوشش کی گئی، تو یہ دیکھا گیا کہ وہ الیکٹران کبھی ویو کی طرح بیہیو کرتا تھا اور کبھی پارٹیکل کی طرح بیہیو کرتا تھا۔ پارٹیکل کی طرح بیہیو کرتا تھا مطلب وہ کبھی تو صرف ایک سوراخ سے گزرتا تھا، اور ویو کی طرح بیہیو کرتا تھا کا مطلب یہ کہ کبھی وہ دونوں سوراخوں سے ایک ساتھ گزرتا تھا۔ اب یہ ایک انتہائی حیران کن چیز تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن چیز یہ تھی کہ اس کو میجر کرنے کی یا آبزرو کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ ایک پارٹیکل کی طرح، جس طرح ایک نارمل ایٹم کو بیہیو کرنا چاہیے، ایک وقت میں ایک ہی سوراخ سے گزرے، اسی طرح بیہیو کرتا تھا۔ لیکن جب اس کو دیکھا نہیں جاتا تھا اور اس کو آبزرو نہیں کیا جاتا تھا، اس وقت وہ ایک ویو کی طرح بیہیو کرنے لگتا تھا اور ایک ہی وقت میں دونوں سوراخوں سے گزرتا تھا۔ اب یہ ایک بہت ہی حیران کن آبزرویشن تھی جس نے بہت ہی عجیب و غریب نتائج کو جنم دیا، اور اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز پریڈکٹیبل ہے، ہر چیز کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیوٹن کے لاز آف موشن تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کسی میٹر کی انیشیل اسٹیٹ کے بارے میں جانتے ہوں تو ہم اس کے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی میٹر پھینکیں گے تو وہ ایک اسٹریٹ پاتھ کو فالو کرتا ہوا پروجیکٹائل کی طرح گزرے گا، لیکن یہاں پہ وہ اپنے فنڈامنٹل لیول کے اوپر کسی لا کو فالو نہیں کر رہا تھا، وہ ہر پاسبلٹی میں موجود تھا۔ جس طرح ایک ویو ہوتی ہے جو کہ بہت بڑے رقبے میں پھیلی ہوتی ہے، اس طرح یہ الیکٹران ایک ویو کی طرح اس بڑے رقبے میں کہیں بھی موجود ہو سکتا تھا، یعنی یہ تمام پاسبلٹیز میں سے یہ الیکٹران کہیں بھی موجود ہو سکتا تھا۔ اسی چیز نے 1929 میں ایک سائنسدان جس کا نام ہیزنبرگ تھا، اس نے ہیزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل پیش کیا، اور اس نے کہا کہ کسی بھی پارٹیکل کی ایک وقت میں پوزیشن اور مومنٹم دونوں کو ایگزیکٹلی میجر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو، یعنی اس کے مومنٹم یا اس کی پوزیشن، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، میجر کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو جتنا زیادہ بہتر طریقے سے آپ میجر کریں گے، دوسری ویلیو اتنی ہی زیادہ انپریڈکٹیبل ہوگی، اتنی ہی زیادہ انسرٹین ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے اس کی پوزیشن کو بہت اچھی طرح سے میجر کر لیا ہے تو اب اس کا مومنٹم انسرٹین ہے۔ اگر آپ نے اس کے مومنٹم کو اچھی طرح میجر کر لیا ہے تو اس کی پوزیشن انسرٹین ہے۔ تو وہ سائنسدان جو سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی لیمٹس نہیں ہیں، ہم کسی چیز کے بارے میں جو چاہیں جان سکتے ہیں، اس کے فیوچر کے بارے میں، اس کے پاسٹ کے بارے میں، اس کے فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اس کے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہیں، اب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے جاننے کی ایک لیمٹس ہیں، ہم ان لیمٹس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری جو معلومات ہے وہ محدود ہیں۔ یہ جیسا کہ ہم نے دیکھا پریکٹیکلی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پہ اس کی تمام چیزوں کو جان سکیں۔ تو کوانٹم فزکس نے ہمیں بتایا کہ ہماری کچھ لیمٹس ہیں، اور ہم کسی چیز کا فیوچر ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس فیوچر کے بارے میں اسی وقت پتہ چلے گا جب کہ ہم اس کو آبزرو کریں گے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اس ایکسپیریمنٹ میں دیکھا تھا کہ یہ جو پارٹیکل تھا یہ ایک ویو کی طرح ان تمام پاسبلٹیز میں موجود تھا۔ اس پارٹیکل کو جس کو ایک جگہ پہ موجود ہونا چاہیے تھا، یہ اس ایک جگہ پہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ اس ویو کی طرح ایک بہت بڑے رقبے میں کہیں بھی موجود ہو سکتا تھا، یہ تمام پاسبلٹیز میں کہیں بھی موجود ہو سکتا تھا۔
اب وہ کہاں موجود ہوگا، اس کو جب ہم آبزرو کرتے تھے اس وقت ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ پارٹیکل اس وقت کہاں موجود ہے. تو اس طرح کوانٹم فزکس نے ہمیں بتایا کہ ہماری جاننے کی، ہماری پریڈکٹ کرنے کی کچھ لمٹس ہیں، اور فیوچر پریڈکٹ کرنا ایگزیکٹلی پاسبل نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اسی وقت جان سکیں گے جس وقت ہم اس کو آبزرو کریں گے، جس وقت ہیپننگ ہوگی، جس وقت وہ واقعہ ہوگا، اس کو جس وقت ہم دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے. تو اب اگر میں اس کوانٹم فزکس کے مطابق اپنی تقدیر کے بارے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں. اچھا، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو تقدیر ہے، اس کوانٹم فزکس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق ہماری جو تقدیر ہے یہ کئی پاسبلٹیز میں ہمارے پاس موجود ہے. یعنی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی الاسٹک کائنات بنایا ہے جس میں تمام پاسبلٹیز ہر وقت موجود ہیں. ہم چاہیں تو ان تمام پاسبلٹیز میں سے کوئی بھی پاسبلٹی چوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فری ول ہے، اور یہ کائنات اتنی الاسٹک ہے کہ ہماری فری ول کو ایکوموڈیٹ کرتے ہوئے یہ تمام پاسبلٹیز ہمیں دیتی ہے. ہم ان تمام پاسبلٹیز میں سے جو چاہیں اپنی فری ول کے ساتھ اس کو چوز کریں اور آگے چل پڑیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیکچر میں سنا تھا کہ ہماری تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ تقدیر ہوتی ہے کہ جو واقعات ہمارے اوپر آنے ہیں، جو مصیبتیں ہمارے اوپر آنی ہیں، کوئی بیماری ہمارے اوپر آنی ہے، یا کوئی اور پریشانی یا کوئی خوشی ہمارے اوپر آنی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کو ٹالا نہیں جا سکتا. یہ جیسی ہیں یہ ویسی ہونی ہی ہیں. اور بلکہ اسی لیے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کاش کا لفظ کہنا کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اس کے آگے سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو کچھ ہے یہ جیسا ہے یہ اسی طرح ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اور اسی طرح ایک تقدیر نوعی ہوتی ہے، جیسے کہ میں ایک انسان ہوں تو میں چل سکتا ہوں، میں اڑ نہیں سکتا. میری قسم کی جو میری اسپیشی ہے اس کی تقدیر ہے، ظاہر ہے میں اس سے بھی باہر نہیں نکل سکتا. یہاں پہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہمارے عمل کی فری چوائس ہے، یعنی فری ول، ہمارے عمل کی فری ول. میں کیا کرتا ہوں، میں ان صحیح اور غلط ان دو راستوں میں سے کون سا راستہ چوز کرتا ہوں، اس چیز کی ہمارے پاس فری ول ہے اور اسی کے ہم جواب دیں ہیں. لیکن میں کہاں پیدا ہوتا ہوں، میں ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہوں، میں ایک کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہوں، میری کیسی شکل ہوتی ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے پاس کیا ریسورسز اویلیبل ہیں، میری انٹیلیجنس کس طرح کی ہوگی، مجھے ماحول کس طرح کا ملے گا، یہ ایسی تقدیر ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ جو ہمیں ملی ہے، یا اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پیپر ہے، یہی ہمارا امتحان ہے. اسی پیپر میں رہتے ہوئے ہمیں یہ ان پٹس دیا گیا ہے، اور انہی ان پٹس کے مطابق ہمیں اپنا آؤٹ پٹ دے کے شو کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ان کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے عمل کو اپنی فری ول سے چوز کر سکتے ہیں. اب ایک سوال اور جو اکثر آتا ہے کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے گناہ کس بات کا، مجھے سزا کس بات کی ملے گی. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس بات کو شاید اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہم چیزوں کو اپنی ڈائمینشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ میری مجبوری ہے کہ میں اس ٹائم کے اندر قید ہوں، میں اس ٹائم سے فیوچر میں نہیں جا سکتا، نہ میں اس پاسٹ میں جا سکتا ہوں. میری مجبوری ہے کہ میں حال میں قید ہوں. ہم اور شاید بڑے بڑے سائنسدان بھی اسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے جینیس لوگ کیوں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. جیسے کہ اسٹیفن ہاکنگ بھی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ جب ٹائم نہیں تھا تو خدا کیسے موجود ہو سکتا ہے، اس ٹائم سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، اس لیے خدا کا وجود نہیں ہے. وہ خدا کے وجود کو جھٹلانے کے لیے یہ آرگیومنٹ پیش کرتا ہے، جبکہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کہ اپنے بنائے ہوئے لاز کے تابع ہو. یعنی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو فزیکل لاز ہیں یہ خدا کے بنائے ہوئے لاز ہیں، خدا ان کے تابع نہیں ہے. یہ جو ٹائم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس ٹائم کے تابع نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خود اس ٹائم کے تابع نہیں ہے، ان کے لیے نہ پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے. ان کے سامنے وہ پاسٹ میں بھی موجود ہیں، وہ فیوچر میں بھی موجود ہیں. ان کے پاس سامنے پاسٹ کھلا ہوا ہے، ان کے سامنے فیوچر کھلا ہوا ہے. تو جب ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پاسٹ پاسٹ ہے نہ فیوچر فیوچر ہے. تو اب اس میں کیا مسئلہ رہ جاتا ہے یہ بات سمجھنے میں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ہم کون سی چوائس لیں گے, ہم کیا کریں گے, اور اگر وہ کچھ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی نالج کی وجہ سے کہ ہم یہ کچھ کریں گے, تو ان کے لیے تو فیوچر تھا ہی نہیں. انہوں نے وہ سب کچھ پہلے سے ان کے علم میں وہ تمام باتیں پہلے سے موجود تھیں, وہ انہوں نے لکھی ہوئی تھیں. اس سے ہماری فری ول پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی اگر میرے پاس, ہم آج بڑے آرام سے بات کرتے ہیں ٹائم ٹریول کی, تو اگر میں ٹائم ٹریول کر کے آج سے 10 سال آگے چلا جاؤں تو کیا میں کسی کی فری ول پہ اثر ڈال دوں گا؟ اگر میں 10 سال پہلے دیکھ لوں کہ وہ کیا کرے گا تو اس سے فری ول پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی. اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہو تو مجھے سمجھا دیں. میرے خیال سے تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی لا کے پابند نہیں ہیں, انہوں نے تو یہ لاس تمام بنائے ہیں, تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے ہماری تقدیر لکھ دینا, اس سے ہماری فری ول پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اس ویڈیو کو, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ اس بارے میں کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں غلطی کی ہو, میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا.